ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت اور وہ شرف عطا فرمایا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے اور پیدا کیے گئے۔ مقصد، کمال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے بخشنا چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ایک ادنا سا فضیلت یہ تھی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی عمل نہیں تھا، وہ کوئی ایک معمولی سی فضیلت تھی کہ جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہو گئے، اور جو صحابی ہو گئے وہ کسی بھی گناہ کی پاداش میں بھی آ گئے مگر وہ فضیلت نہیں گئی۔ اللہ نے ان کو جنتی ہونے کا پروانہ دے دیا۔ کیوں؟ کہ مقام صحابیت کسی عمل کے نتیجے میں نہیں تھا، کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا اور آپ کی اطاعت قبول کری اور اس کو فضیلت صحابی حاصل ہو گئی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو، کہ وہ ایک لمحے کے لیے آئے، کلمہ پڑھا اور چلے گئے، مگر وہ صحابی ہو گئے۔ اب رہ گئی صحابہ کے فضائل میں، تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے نزدیک رہا، جتنی محبت کری، ان کی فضیلت اتنی بڑھتی چلی گئی۔ تو وہ فضیلت جو ہے صحابہ میں، وہ بھی محبت رسول کی وجہ سے ہے۔ لیکن کمال بات آپ نے فرمائی، کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنے سے ادنے صحابی کے برابر نہیں ہے۔ اور صحابہ میں فرق کرنے والا، نفاق کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کی طرف سے ذرہ برابر بھی نفاق پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی محبت اس میں سے کم ہو گئی ہے۔ اور جس میں سے کم ہو گئی ہے تو ایمان کم ہو گیا ہے۔ ایمان کم ہو گیا ہے تو آخرت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام، کہا تم نے مجھے دیکھا، ایمان لائے، اور اس کی وجہ سے تمہیں فضیلت حاصل ہوئی، اور تم میرے رفیق ہو گئے، لیکن تمہارے بعد میرے دوست آئیں گے۔ کہا یا رسول اللہ، ہمارے بعد آپ کے دوست آئیں گے، ہم آپ کے رفیق ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم میرے رفیق ہو اور تمہارے بعد میرے دوست آئیں گے۔ کیوں وہ دوست ہوں گے؟
اس لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا، اور وہ اپنا تن من دھن سب مجھ پر لٹا دیں گے۔ یہ ایمان بالغیب رسالت ہوگی، یعنی یہ رسالت پر ایمان بالغیب لانا، کہ رسول کو دیکھا نہیں، سنا، جانا، پڑھا، اور ان پہ وارفتہ ہو گئے، اور ایسا کہ اپنے تن من دھن، اور وہی وہ لوگ تھے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت بیداری کی حالتوں میں ہوئی۔ اور یہی بات تھی کہ منصب نبوت کی ذمہ داری بعد از نبوت جاری رہنی تھی نا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ پہ ڈالی۔ اب وہ منصب نبوت کی جو ذمہ داری تھی وہ ولایت پہ تقسیم کر دی گئی۔ اب ہر ولی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تقلید میں رہتے ہوئے اس منصب کو نبھائے گا۔ اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وارث الانبیاء ہیں۔ یہ نبی کی وراثت، کیونکہ نبی کی وراثت جو ہے علم اور ہدایت ہے، علم و حکمت ہے، نور و حکمت ہے۔ یہ وراثت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔